بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، میرا نام ہے محسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محسن علی رحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سب ہوش کے ناخن لیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما اکبر ایس بابر نے اپنے بیان میں انکشاف کیا ہے کہ ایک بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت ایسی تمام سیاسی اور بظاہر قوم پرست قوتوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے جو پاکستان کی سالمیت اور قومی سلامتی کے اداروں کو کسی نہ کسی بہانے چیلنج کر رہی ہیں۔ کچھ مغربی ممالک کے سفارتکار اس سلسلے میں پوری طرح متحرک ہیں اور نجی محفلوں میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے تمام سیاستدانوں کو ایسی قوتوں کا ساتھ دینے کی ترغیب دی جا رہی ہے جن کا مقصد ایک مشترکہ پلیٹ فارم تشکیل دے کر پاکستان کے وفاق کے خلاف شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات کے طرز پر مطالبات کرنا ہے۔ اکتوبر کے مہینے میں اس سلسلے میں اہم پیش رفت متوقع ہے۔ اکبر ایس بابر نے جس صورتحال کی طرف اشارہ کیا ہے اب وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہر دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہے اور ہر قلب حساس مضطرب ہے کہ انجام گلستاں کیا ہوگا، دستور بہاراں کیا ہوگا۔ یہ سب ہماری اپنی نااہلی اور کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ اغیار اور عداد ایسی صورتحال کی طاق میں ہوتے ہیں، بالکل اس کہاوت کی مانند کہ جب تندور گرم ہو تو اڑوس پڑوس کے لوگ روٹیاں پکانے آ جاتے ہیں۔ چنانچہ کچھ عرصے سے وطن عزیز کے مختلف حصوں میں جو حالات اور واقعات رونما ہو رہے ہیں اس نے ہر حساس شخص کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس وقت ہر پاکستانی مسلمان خواہ امیر ہو یا غریب، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، بڑا ہو یا چھوٹا، ملک و ملت کے بارے میں شدید اندیشہ محسوس کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں صوبائیت اور لسانیت کا بیج تو اس وقت ہی بو دیا گیا تھا جب ہمارا عزیز ملک معرض وجود میں آیا تھا۔ ابتدا ہی سے لسانی بنیادوں پر بنگالی عوام کی ناراضگی مول لے لی گئی۔ انہوں نے 1956 کے آئین میں جو پہلے ہی دیگر کئی وجوہات کی بنا پر تخیر کا شکار تھا، اردو زبان کو قومی زبان تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اگرچہ بعد میں ان کے مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے اردو کے ساتھ بنگالی کو بھی قومی زبان کا درجہ دے دیا گیا تھا، لیکن آپس میں اختلافات کی خلیج بڑھتی چلی گئی اور بال آخر پاکستان دو لخت ہو گیا۔ پاکستان کو یوں دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی ہمارے سیاستدانوں اور مقتدر حلقوں نے سبق نہ سیکھا اور ملک کے دوسرے صوبوں میں بھی وقتاً فوقتاً صوبائیت اور لسانیت کو ہوا دی جاتی رہی۔ کبھی سندھو دیش کے نعرے لگے تو کبھی عظیم تر بلوچستان کا واویلا مچایا گیا، کبھی پختونستان کا راگ الاپا گیا اور کبھی مہاجر قوم کے نام پر انتشار پھیلایا گیا۔ صوبائیت پرستی نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا جس سے اغیار نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ بھارت نے علیحدگی پسندوں کو ہر طرح کا تعاون فراہم کیا اور انہیں مالی فوائد کا لالچ دے کر پاکستان کے خلاف اکسایا۔ امریکہ اور بھارت نے پاکستان کو توڑنے کی بھرپور کوششیں کی جو آج تک جاری ہیں۔ راہ کے جتنے بھی جاسوس پکڑے گئے وہ دور دراز اور سہولیات سے محروم علاقوں میں تخریب کاری میں ملوث پائے گئے، جس کا اعتراف انہوں نے خود کیا۔ کلبھوشن یادو اور اس کا نیٹ ورک اس کی تازہ ترین مثال ہے۔ ابھی حال ہی میں بلوچستان میں رونما ہونے والے واقعات نے ہر شخص کو ایک مرتبہ پھر ہلا کر رکھ دیا۔ اگرچہ بلوچستان میں ماضی میں بھی متعدد بار ہمارے سیاستدانوں کی عاقبت نااندیشی اور ذاتی مفادات کی بنا پر بے چینی پیدا ہوئی، یہاں تک کہ بغاوت کسی صورت بھی ظاہر ہوئی جس کو فروغ کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا گیا۔ لیکن حال ہی میں اکبر بگٹی کی برسی کے موقع پر جس طرح بسوں سے اتار کر اور شناختی کارڈ چیک کر کے پنجاب کے لوگوں کو قتل کیا گیا، اس سے پنجاب کے بارے میں نفرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی موقع پر بلوچستان کا پاکستان سے زمینی راستہ بھی کاٹ دیا گیا۔ بموں کے دھماکے اور دوسری تخریبی سرگرمیاں اب معمول بن چکی ہیں۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے جلسے وقتاً ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندروں کا نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں مسنگ پرسنز لاپتہ افراد کے حوالے سے بلوچستان کے دھرنے اب ایک تحریک کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کا صوبہ جس کی بد امنی 50 برس سے جاری ہے گویا نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ صد افسوس کہ یہ نصف صدی بم دھماکوں اور تخریبی سرگرمیوں سے عبارت ہے۔ اگرچہ کچھ عرصہ گویا سانس لینے کے لیے کچھ کمی آ جاتی، یعنی آگے بڑھنے کے دم لے کر اب تو پولیس بھی ریاستی اداروں کے بالمقابل کھڑی ہو گئی ہے اور تقریباً 4 اضلاع میں ہڑتال پر چلی گئی ہے۔ سندھ بظاہر تو پرسکون نظر آ رہا ہے، لیکن سندھ نیشنلزم کا پودا بھی ایک تناور درخت بن چکا ہے۔
جس کی خمیر میں دین بیزاری اور مذہب بیزاری کا عنصر بھی شامل ہے۔ بہرحال 3 نسلوں پر الحداد و ارتداد کی محنت و کوشش کا نتیجہ یہ ہے کہ سندھ کا نوجوان اور خاص کر تعلیم یافتہ طبقہ کا ایک بہت بڑا حصہ دین و مذہب سے بیزار ہو کر الحداد و دہریت کی گود میں چلا گیا ہے۔ پنجاب جو آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، کہنے کو تو یہ سب سے خوشحال صوبہ ہے، جو دوسرے صوبوں کے نزدیک ان کے استحصال کا نتیجہ ہے، پھر یہ کہ سول اور ملٹری بیوروکریسی کی اکثریت کا تعلق پنجاب سے ہے، اور یہ عدم توازن بھی دوسرے صوبوں کو پنجاب کے خلاف بھڑکانے کا ایک سبب ہے۔ دوسری طرف خود پنجاب بھی امن و ایمان کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے، اور کچے کے ڈاکو نے پنجاب کے سیکیورٹی اداروں کی پیشہ ورانہ استعداد کی کلی کھول دی ہے۔ کہا جا رہا ہے کچے کے ڈاکوں کو پکے کے ڈاکوں کے ساتھ جینٹل مین ایگریمنٹ شریفانہ معاہدہ ہے۔ اس پر مستضاد حکومت اور ریاستی اداروں کا اپوزیشن کے ساتھ جابرانہ طرز عمل ہے۔ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جلسوں کے انعقاد اور پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے، لیکن پہلے جلسوں کو روکنا، اجازت کے بعد اس میں رکاوٹیں ڈالنا، پھر اراکین پارلیمنٹ کو ایوان سے گرفتار کرنا بھی انتہائی تشویشناک ہے۔ یہ ایک ایسا غلط روایت ہے جس سے فسطائیت کی بو آتی ہے۔ ملک کی تمام سیاستدانوں اور مقتدر حرکوں سے ہماری دست بستہ گزارش ہے کہ سب ہوش کے ناخن لیں اور ماضی کے تلخ تجربات سے سبق حاصل کریں۔ ایسے تمام سرگرمیوں اور کارروائیوں سے گریز کریں جن سے عوام ملک کے دیگر صوبوں اور علاقوں کے خلاف بھڑک اٹھیں۔ اس نازک وقت میں تمام سیاستدان اور مقتدر طبقات ملک کی خاطر اپنے اختلافات بھلا کر اکٹھے بیٹھ کر ایک لاہے عمل طے کریں کہ ملکی سالمیت کو کس طرح محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ وفاقی حکومت کا فرض ہے کہ وہ ملک کے دور دراز علاقوں کو احساس محرومی سے نکالنے کے لیے انہیں دیگر علاقوں کی طرح سہولیات فراہم کرے۔ ان علاقوں میں تعلیم، علاج اور روزگار کا مناسب انتظام کیا جائے، قدرتی وسائل میں ان کو پورا حق دیا جائے، ان علاقوں میں صنعتیں قائم کی جائیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے اور ان کا معیار زندگی بہتر ہو۔ یوں صوبائی پرستی کا خاتمہ ممکن ہوگا اور ملک دشمن عناصر کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں جملہ معترضہ کے طور پر یہ بھی عرض کیے دیتے ہیں کہ اگر چھوٹے چھوٹے صوبے بنا دیے جائیں یا ہر ڈویژن کو ایک صوبے کا درجہ دے دیا جائے تو نہ صرف یہ انتظامی لحاظ سے زیادہ بہتر ہوگا بلکہ اس قوم پرستی اور صوبائی عصبیت کا خاتمہ کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ دنیا بھر میں انتظامی بنیادوں پر صوبے بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں، یعنی اگر حکومت یہ محسوس کرے کوئی صوبہ آبادی یا رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے اور انتظامیہ کے لیے اس کی دیکھ بھال مشکل ہو رہی ہے تو پھر کسی بھی صوبے کی تقسیم اور نئے صوبے کی بنیاد رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ ضرورت کے مطابق ایسا کرنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی نے اپنے نظریات لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے، مسائل نے جنم لیا اور کاروبار دنیا الجھتا گیا۔ خطہ زمین پر بسنے والے نہ صرف گروہوں میں بٹے بلکہ رنگ و نسل اور زبان کی بنیاد پر تقسیم ہو کر رہ گئے۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کا یہ آخری اور حتمی کلام غالب ہونے کے لیے ہی آیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس آئین پر ہی عمل کرتے ہوئے دنیا میں ایک ایسی حکومت قائم کی جا سکتی ہے جس میں رنگ و نسل اور لسانی بنیادوں پر انسانیت کی تقسیم نہ ہو بلکہ عدل ہو۔ وہ حکومت قائم ہو جس کا حاکم عوام کے سامنے جواب دہ ہو اور ان کا مسیح ہو، جس مملکت میں لوگ تعلیم سے محروم نہ ہوں۔ ایسا معاشرہ وجود میں آئے جہاں زکوٰۃ دینے والے تو ہوں مگر لینے والے نہ ہوں۔ ایسا معاشرہ قائم ہو جس میں طاقتور کمزور پر ظلم نہ کر سکے۔ ایسا نظام حکومت کو دنیا نے خلافت راشدہ کے دور میں اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا اور پرائے بھی اس کی برکتوں سے معترف ہوئے۔ لہٰذا مملکت خداداد پاکستان جو اسلام کے نام پر وجود میں آئی تھی، اس کے جملہ مسائل کا حل صرف یہی ہے کہ ہم اپنی اصل کی طرف لوٹیں اور ملک کو صحیح معنوں میں ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں۔ اس راستے کا انتخاب کیا جائے جس پر چل کر دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام صاحبان حل و عقد اور فیصلے کے مسند پر بیٹھے تمام افراد کو ہدایت عطا فرمائے اور ملک و قوم کے حوالے سے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں آپ سب سے عاجزانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور
بیل آئکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ کسی اچھی ویڈیو اور اچھے کنٹینٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، ہمیشہ اپنے گھروں میں ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔